جی بہت شکریہ. کشمیر سے فیصل یونس پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو مچھلیاں رکھی جاتی ہیں کیا ان کا پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں، جو جانور پانی کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے، ان کی بیٹوں کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. جو پانی کے اندر ہی رہنے والے جانور ہیں تو جب تک باہر سے کوئی گندگی پانی میں ناپاکی نہیں جائے گی، پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا. جی جی. حافظ عابد جی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بال رنگنا صحیح ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے. اور 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے. اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت. اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے. 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں. جی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتی کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں، تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا، ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں، تو میں نے تو تلاش کیا، مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا، لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا. تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہے، وہ بھی ناجائز ہے. جی اگلا سوال اقرا ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے، مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے، پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف کیے جائیں. جی اگلا سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شرعی پردے کی تفصیل بتا دیں، یعنی چہرہ، آواز اور کپڑوں وغیرہ کا پردہ کس حد تک ہوگا؟ جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر. البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکٹھے رہتے ہیں. کپڑے کا پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ یعنی مشکلات پیش آتی ہیں. کھانا پکانا، یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے. تو وہاں یہ گنجائش ہے، فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے. اور اگر سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے، جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹھے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے. درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں، تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے. وہ دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں یعنی چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے، یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے یعنی پردہ کیا جا سکتا ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابھی پہ پڑ رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور بے تکلف نہ ہوا جائے، جیسے بعض خاندانوں میں دستور ہے دیور بھی جوان ہے، بھابھی بھی جوان ہے اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے، اور اکٹھے بیٹھ کے یعنی ایک ہی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہو. تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں اور یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی یعنی ترتیب سے بیٹھا جائے تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے. اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں، تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے. تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرما دیں. ان کے سوال بہت ہی مبہم ہے کہ رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، تو اس کو پر تو بدعت کا گناہ ہوگا. کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گئی. یعنی اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، یعنی پیدائش بھی مشکل، پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے. تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں
تو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں، یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں، مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی، ان پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، تو وہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے، وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب، ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، 2 شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت مؤکدہ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جیسے کہ سنت مؤکدہ میں چاروں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم ہے، تو غیر مؤکدہ میں بھی ایسا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو اس میں پہلے قعدہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائیں بھی پڑھی جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قعدے میں بھی تشہد، درود اور پوری دعائیں پڑھ کر پھر باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہوا جائے نوافل میں۔ تو جبکہ سنت مؤکدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجدہ سہو لازم ہے۔ تو اس حکم میں فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے ادا ہو سکتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے، حفاظت کی غرض سے ماسک پہنتا ہوں، کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے؟ بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کی چیز ہو۔ ماسک چونکہ ایسی چیز نہیں ہے، خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے، تو بہتر تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر پڑھ لی تو اس وجہ سے جو ان کے ذہن میں ایک شبہ ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں لگے گا، ماسک کا درمیان میں حائل ہوگا، تو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر، نماز ہو جائے گی، البتہ بہتر بہرحال یہ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال سید عبید مردان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیاست کی، یہ لفظ واضح نہیں ہے، ٹوپیوں میں نماز جائز ہے؟ مطلب ان کا بازار یہ ہے جیسے کہ سیاسی جماعتیں مختلف چیزیں بطور نشان بناتے ہیں، بیج اور قلم وغیرہ، تو ٹوپیاں بھی بعض جماعتیں بنا لیتی ہے، اس پہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کے جھنڈے کا رنگ وغیرہ، تو اس میں بھی یہی ہے جو ماسک کے حوالے سے میں نے جو اصول بتایا کہ نماز اسی لباس میں پہننا چاہیے جس میں آدمی عام مجمع میں جا سکتا ہو اور عام استعمال کا لباس ہو، اس میں کوئی بہت زیادہ انفرادیت نہ ہو اور ایک اچنبھا پن اس میں نہ ہو۔ تو سیاسی جو ٹوپیاں ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی ہر وقت ہر باوقار مجمع میں پہن سکے، تو بہتر تو بہرحال اس میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جائز ہے۔ جی اگلا سوال احمد ضیاء اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں؟ بس مغرب کے حوالے سے تو اصول یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اتنا باعث ثواب ہے، اور جلدی کی مقدار یہ ہے کہ اذان اور اقامت جو نماز کے لیے ہے اس کے درمیان 3 مختصر آیتیں پڑھنے کا جو دورانیہ ہے اتنا فاصلہ ہو، بس اس سے کم بالکل متصل کرنا بھی خلاف مستحب ہے کہ ادھر اذان تو ادھر فوراً نماز، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا وقفہ جو ہے وہ 3 آیات کے بقدر ہے۔ اب اس سے زیادہ جتنا بھی وقفہ آتا جائے گا تو وہ خلاف مستحب ہوگا، اور اگر یہ وقفہ اتنا بڑھ جائے کہ اندھیرا ہو جائے، گہرا اندھیرا، اور اس میں ستارے نظر آنے لگے، پھر تو مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، تو بہرحال یہ خلاف مستحب ہے تاخیر جتنی بھی ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ کسی خاص عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، جیسے کہ رمضان میں افطاری کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا معقول عذر ہو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں۔ دو باتیں اللہ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دیکھو یہ بات جب ہوتی ہے نا اللہ نے فرمایا ہے تو یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ ہم جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے بتانے والی شخصیت کی ویلیو۔ آپ بیمار تھے، کسی نے آپ کو دوا لا کے دی،
اور کہا کہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے، اس میں یہ دوا بہت فائدہ دے گی، تو آپ فوراً پوچھیں گے یہ کس نے کہا ہے؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس دوا کے بارے میں کس کی ہے؟ آپ کہو کہ ہمارے گلی کا جو چوکیدار ہے اس سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ گھٹنے میں یہ والی دوا بہت فائدہ دیتی ہے، آپ اس دوا کو کھاؤ گے؟ بولو آپ نہیں کھا رہے۔ وہ کہہ رہے بھائی وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، سچا ہے، تبھی لوگوں نے ٹرسٹ کیا اس کے اوپر، گلی میں اس کو رائفل دے کے بٹھا دیا۔ آپ کہو گے بھائی میں نہیں کھاتا یار۔ وہ کہے اچھا ایک اور گواہی لے کر آؤں؟ ہاں بھائی وہ جو ایک اور ہے جمشید نے بھی کہا ہے کہ یہ دوا فائدہ دیتی ہے۔ آپ کہو گے بھائی جمشید کیا کرتا ہے؟ کہا وہ پوچھا لگاتا ہے ہوٹل میں، برتن دھوتا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آپ کھا لو گے وہ دوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ گھٹنے کی دوا ہے۔ کتنی زبردست شخصیتیں ہوں، یہ کتنے سچے ہوں، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، عمرہ بھی کیا ہوا ہو، آپ ان کے کہنے پہ کبھی بھی یہ میڈیسن بولو نہیں لو۔ بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں یار، موضوع چینج ہونے لگتا ہے۔ موضوع کو، یہ قرآن کی آیت کو میں نے آج ایکسپلین کرنا ہے۔ اصل میں آیت تو مختصر سی ہوتی ہے، اس کو دماغ میں اتارنے کے لیے تمہید لمبی مانگنی پڑتی۔ دیکھو وہ چوکیدار کتنا ہی نیک ہو، وہ شخص جو گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے یا جو پوچھا لگا رہا ہے بہت نیک ہے، لیکن آپ اس کے کہنے پہ دوا کبھی بھی نہیں کھاؤ گے۔ اسی طرح یاد رکھو کچھ لوگ علماء کی باتوں پہ بہت تبصرے کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں نا، جب ان کو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو جس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اسی کی رائے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ پر آتی نہیں ہے نا کوئی چیز، آپ اس کو سیریس نہیں لیتے، بس آپ بیٹھ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہو۔ اسلامک بینکنگ کے مسئلے کو دیکھ لو، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، درباری، سرکاری اور فلانا اور ڈمکانا اور وغیرہ اور وغیرہ، لیکن جس شخص کو ضرورت ہو نا، ضرورت بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہو یا بینک میں ملازمت کی ضرورت ہو، اب اس کی ضرورت ہے، اب وہ سیریس ہو کے غور کرے گا، یا تو وہ آنکھ بند کر کے ان کے فتوے کو فالو کر لے گا، یا وہ صحیح معنی میں اب تحقیق کرتا ہے، آئے گا ہمارے پاس حضرت اسلامک بینکنگ کے پہ یہ اشکالات ہیں، اس کے ذرا جواب چاہیے، پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے، وہ غور سے سنتا بھی ہے، تجزیہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے شاندار جواب دیا آپ نے، اور سمجھ میں بھی آتا ہے اس کے کیوں، اب اس کو ضرورت ہے۔ لیکن جن کو ضرورت نہیں ہوتی یا جن کی کو سود ہی کمانا ہے تو آپ بیٹھ کے تقریریں کرتے رہو، درباری ہیں، سرکاری ہیں، امریکہ سے پیسہ کھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے جو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور مشکل میں پھنستے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب جب یہ تحقیق کر رہے ہیں تو وہ تحقیق ہوتی ہے صحیح معنوں میں تحقیق۔ اور آسان مثال آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کو صبح و شام برا بھلا کہتے ہیں، ابے یہ ڈاکٹر صاحب 2 نمبر ہیں، یہ تو ایک باہر یہودیوں کی طرف سے ایلوپیتھک علاج دنیا میں پھیلایا گیا ہے اور اس کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، انسانیت کی خدمت ہے ہی نہیں، حکیموں کو پیچھے دھکیلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ جب خود پھنستے ہیں، خود مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو میں نے حکیم کو بھی دیکھا ہے وہ ٹیکہ لگوا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ حکیموں کے میں خلاف نہیں ہوں، حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی، اچھے بھی حکیم ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ چند چیزوں میں بھائی ہمارے پاس ایلوپیتھی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ویسے وہ بیٹھ کے منہ پہ فائر کرتا رہے گا کرسی میں بیٹھ کے، آتا ہے یہ سب ایسے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے نا اس وقت جو آپ کی تحقیق ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے درست۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ درست اور آسان مثال، بلکہ مزیدار بھی۔ اب تک جو مثالیں تھیں آسان تھی، دل نشیں اور دلکش نہیں تھی۔ اب جو مثال مارکیٹ میں آنے والی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میرے بھائی پھر تمہیں پولیس بھی نہیں سمجھ۔ میں وہ مثال کون ہے؟ میں۔ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کر لو ان کے سامنے، دوسری شادی شریعت میں بہت ضروری ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں خواتین کو۔ میں نے تو تقریریں کی ہیں نا، ایسے بھی ہوئی ہیں کہ کسی مولوی صاحب کے پاس جو عالم ہے، عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سنتوں سے فارغ ہو کے بیٹھا ان کو سمجھانے، اور فجر کی اذان ہو گئی مگر سمجھ میں نہیں، ہر اشکال کا جواب دیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں اصل میں یوں، اصل میں پوری کتاب لکھ دی، ایک مولوی صاحب نے پوری کتاب پڑھ لی، جتنے اشکالات تھے وہ کرتے تھے اس کتاب میں، جو میری کتاب ہے اس میں ہر اشکال کا جواب دیا میں نے۔ وہ جو اشکال کرتے تھے فہرست بنا دی، سوالات کی ایک فہرست بنا دی۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے میری کتاب سامنے رکھی ہوئی تھی، اس پہ اعتراض کیا، آپ لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دیتے، اس پہ تو یہ اعتراض ہے۔ میں نے وہ کتاب کی فہرست کھولی، اس میں وہی اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب۔
فہرست تھی. میں نے کہا اس کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 53 پہ. انہوں نے کہا چلو یہ مان لیا, یہ بھی تو ایک اعتراض ہے. میں نے کہا یہ صفحہ نمبر 62 پہ اس کا جواب ہے. تو اتنی جامع معنی کتاب لکھ دی, ہر اشکال کا جواب دے دیا, مگر سمجھ میں آیا نہیں آتا. ان مولانا صاحب کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھو سمجھ میں کس کے آتا ہے. میں نے پیغام بھیجا ایک جگہ, میں نے جب پیغام بھیجا تو تیسری شادی کے لیے بھیجا, تو لڑکی والوں نے کہا کہ 4 شادیاں کیوں, 2-3 کیوں. میں نے کہا آپ نہ کرو بھائی, آپ کو مجھ سے بہتر اکلوتا ملتا ہے, وہاں کر لو, کیا خیال ہے بھائی. مجھ سے بہتر وہ شخص ملے جو پہلی کر رہا ہو, بسم اللہ. انہوں نے کہا 6 مہینے 2 سال ہو گئے نہیں ملا. میں نے کہا آپ اپنا فائدہ دیکھیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے تو. انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے نہیں ملا, آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے خود کہا بھائی اس سلسلے میں حاضر ہو جاؤ. نہیں وہ متعلقہ تھی. ہاں طلاق یافتہ تھی نا, بچے بھی تھے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے آج کل سوسائٹی میں. تو وہ پھر انہوں نے خود کہا یار یہ تو سوسائٹی میں ضرورت ہے اس کی. حالانکہ کوئی کتاب بولو نہیں پڑھی, عشاء سے لے کے فجر تک ان پہ محنت نہیں ہوئی. حتیٰ کہ چینل بھی چینج, ہم وائٹ چینل, ان میں گرین کا لک تھا, گرین چینل بھی چینج, سمجھ رہے ہو, نظریات بھی چینج, کوئی لمبی چوڑی تقریریں بھی نہیں. ایک دفعہ انہوں نے میرا بیان سنا تھا, وہ بھی اس ٹاپک میں نہیں تھا, لیکن 2-3 جملوں میں ان کی سمجھ میں بات آ گئی. کیوں؟ ضرورت. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی میں جب ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر وہ صحیح معنوں میں سوچتا ہے یار اس پہ غور کرو, ورنہ سیریس ہی نہیں لیتے لوگ سیریس نہیں لے رہے ہوتے اس بات کو. جب ضرورت پڑے گی, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اب دوسری شادی کے خلاف ہیں, لیکن اپنی بیٹی بیوہ تھی, طلاق یافتہ تھی, وہ دوسری پہ دے دی. چلو بھائی تم سنبھالو یار, سنبھال بھائی, کیا کریں, گھر بٹھانے سے تو بہتر ہے. ایسے واقعات ہیں, گھر بٹھایا ہوا ہے, ادھر ادھر اس کے تعلقات ہو رہے ہیں, کہیں دوستیاں ہو رہی ہیں, عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے. باپ نے خود بولا بھائی وہ دوسری والا کہہ رہا ہے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. بھائی تو نہ بتا یار, سب کچھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے صحیح معنوں میں جو تحقیق کرتا ہے نا, یہ جو صحافی بہت سارے نہیں, اس طرح فیس بک یہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں نا مختلف موضوعات پر, یہ فلاں بھی ایسا ہے, فلاں درباری ہے, فلاں دمکانہ ہے, فلاں, یہ مبتلا بھی نہیں ہوتے. مبتلا بھی کا مطلب ہوتا ہے یہ اس سچویشن سے گزر نہیں رہے ہو, یا تو ان کو ملکی حالات نہیں پتہ ہوتے, یا ملک سے محبت نہیں ہوتی, یا سیاسی لوگوں کو دیکھو نا بیان داغتے رہتے ہیں. اکثر ہم نے سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے جو بیان داغ رہے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں تو وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس پہ یہ پچھلی حکومتوں کو برا بلا کہتے رہے. وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ جو حکومت تھی اس کے سامنے کچھ مجبوریاں تھیں, لیکن انہوں نے کیونکہ حکومت کو ذلیل ہی کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا جمہوری نظام چل رہا ہے نا, اس کا سسٹم جو گورے نے ہمیں بنا کے دیا ہے, اس سسٹم کا مطلب یہی ہے کہ جو حکومت میں آئے اس کی ٹانگیں کھینچو. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, حکومت وقت کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرو یا ڈی موٹیویٹ کرو, بولو اس کی حوصلہ افزائی کرو یا حوصلہ شکنی کرو. حوصلہ شکنی, چاہے کتنا اچھا کام کرے, آپ نے برا کہنا ہے اس کو, کیونکہ وہ آپ کا اتحادی نہیں ہے. کیونکہ ابھی ان کو وہ مجبوریاں نہیں ہیں, ان کے سامنے وہ مجبوریاں نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان کے کاموں کے, اگر انہوں نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرو, اگر جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ان کے کھاتے میں ڈالو. لیکن جس دن یہ حکومت میں آتے ہیں, کوئی مستثنا نہیں ہے, جس دن یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو پانسا کیا ہو جائے گا, فوراً پلٹ جائے گا. اب وہ ساری گڑبڑیں جو انہوں نے کی ہیں انہوں نے کرنی ہے. اور جس بات پہ اپوزیشن ان کو گالیاں دیا کرتی تھی, اب حکومت, اپوزیشن کی حکومت میں آنے کے بعد, اپوزیشن بننے کے بعد, اب ان کو وہی اسی کاموں پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارا نظام حکومت ایسا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں عوام کی ہمدردیاں آپ نے لینی ہے, تو عوام آپ کو اس بیس پہ ہمدردی نہیں دے گی کہ آپ اپوزیشن میں ہو کے حکومت کی تعریف کریں, ماشاء اللہ یہ کام بڑا اچھا ہو گیا. تو میں کسی حکومت کی اچھائی یا برائی نہیں کر رہا, یہ ٹاپک تو میں نے چھوڑ دیا ہے. میں تو ایک جنرلی ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے نا, اس طرز حکومت میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو عوام کی ہمدردی چاہیے, تبھی ووٹ ملیں گے نا آپ کو. عوام کی ہمدردی بھی چاہیے اور فوج سے اچھے تعلقات بھی چاہیے. آپ کچھ ووٹ کی طاقت سے آتا ہے, کچھ فوجیوں کے نوازشوں سے آتا ہے. بھائی اس میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی نا. تھوڑا بہت عوام میں مقبولیت ہو, باقی اگر کوئی کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے وہ کون پوری کر دے گا, وہ اسٹیبلشمنٹ پوری کر دے گا. ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ میں نے یہ کام تو کر لیا, کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی عوام کا فیور لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں کدھر کو موضوع جا رہا ہے یار, اچھا بولا قرآن و سنت بیان کر, لیکن اب تھوڑا سا تو
ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ انتخابات کے دنوں میں 2-4 سڑکیں بنوا دی, 1-2 گٹر کے ڈھکن بنوا دیے انہوں نے. میں بھی حیران ہوا تھا, کچھ وقت پہلے نا ادھر سڑک گل گئی تھی نا, یہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے والے ہیں. جب الیکشن ہونے والے تھے اس وقت کی بات ہے, تو تھوڑا بہت صفائی وفائی کروا دی. تھوڑا سا عوام اور جو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے, وہ کون معاف کرتا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ معاف کرتی ہے. بلکہ بعض لوگ کا کہتے ہیں الٹا ہو رہا ہے, اصل میں تو وہ لے کر آتے ہیں جو کمی کوتاہی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو عوام سے فیور مل جاتا ہے. بہرحال اس میں دونوں رائے ہیں, اس میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو اب ہوتا کیا ہے جو سب کے سامنے ہے, ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا فیور لو اور اسٹیبلشمنٹ کا فیور لو. یہی ہے نا بھائی, فوجیوں سے جو سیاستدان بنا کے رکھے گا اور کچھ تھوڑی بہت عوام سے بھی فیور لے گا, وہی اس ملک کا صدر بھی بنے گا, وہی اس ملک کا وزیر اعظم بھی بنے گا. یہ چل رہا ہے جو اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہے, جس کو میں نے پیار سے سسٹم کہتا ہوں. میں نے پیار سے سسٹم کا نام کیا رکھا ہے؟ سسٹم, یعنی خاص قسم کا سسٹم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے دیکھو, خوب اچھی طرح سمجھو تاکہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع مت کرو, اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو منانے کے لیے سیاستدان جو کچھ کرتے ہیں وہ تو سیاستدان جانے. اسٹیبلشمنٹ کو وعدے کیے جاتے ہیں کہ میں آ گیا تو آپ کو ترقی دے دوں گا, چیف آپ کو بنا دوں گا. یہ سب سیٹ اپ اندر سب کو پتہ ہے چل رہا ہوتا ہے. دوسرا جو سیٹ اپ چلتا ہے نا وہ یہ چلتا ہے کہ عوام کی جو ہمدردی ہے, عوام کو فیور لینا. تو پبلک کو اور عوام کو فیور لینے, عوام کا فیور لینے کے لیے ضروری ہے کہ خود کچھ کام کرو یا نہیں کرو, لیکن جو کر رہے ہیں اس کے کباب میں ہڈی بہرحال بنو. جو بھی گورنمنٹ آئے گی کوئی بھی اچھا کام کرے تو آپ نے کیڑے نکالنے, کیونکہ یہ اگر آپ نے کہہ دیا ماشاء اللہ ویل ڈن, تو یہ آپ اپنی موت خود ہی مر جاؤ گے. کیا خیال ہے بھائی, اپنی موت خود ہی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ بھائی عمران خان کے دور میں جو اپوزیشن میں تھے, اگر وہ کہہ دیتے ماشاء اللہ ویل ڈن, تو وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا مار رہے ہو یار. تو کیا خیال ہے بھائی؟ یا آج جو حکومت میں بالفرض اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور اپوزیشن والے کہتے ہیں ویل ڈن, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا مار رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں اپوزیشن کی, انہوں نے حکومت کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے, اس کے بغیر وہ نہیں جیت, سیاست میں چل نہیں سکتے 2 انچ بھی آگے. تو ان کی تو مجبوری ہے, میری اور آپ کی تھوڑی مجبوری ہے. اس کو سمجھو, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جن کو الیکشن میں کھڑے ہونا ہے بھائی وہ کریں یار, 100 دفعہ کریں, ان کی مجبوری ہے. میں اور آپ اپوزیشن میں ہوتے ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سسٹم یہی ہے, سسٹم یہی چل رہا ہے. لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اپوزیشن کی کسی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لینا. ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے, کسی سیاسی بیان کو نہیں لینا کہ حضرت جی فرما رہے ہیں یا فلاں نے کہا ہے. فلاں کا کام ہے کہنا, کیونکہ وہ کس مخالف پارٹی میں ہے. جو مخالف پارٹی میں ہوتا ہے وہ حکومت کے اچھے کام کو اچھا نہیں کہتا, اور اگر کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو جتنا ہوا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر بیان کرتے ہیں. یہ جرنلی ایک اصول اور ضابطہ میں بیان کر رہا ہوں. تو عوام میرے اور آپ جیسے لوگ پس جاتے ہیں اس جنگ میں. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نے کہا تھا کہ مخالفت میں اتنا آگے مت جاؤ کہ کل دونوں لیڈر بیٹھ جائیں گے آپس میں اور جو نیچے کی عوام ہے وہ لڑے گی. وہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت سارے جو سیاسی حریف تھے ان سے دوستیاں ہو گئی, اور نیچے والے ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے, مخالفتیں کر کر کے ایسی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں کہ اب وہ جوڑ کا نام وہ جوڑ نہیں پیدا ہو رہا. سیاسی لیڈر تو بدلتے ہیں اور بدلنا پڑتا ہے ان کو, اور ان کی سیاست کا تقاضا ہے, ورنہ وہ حکومت میں آ نہیں سکتے, حکومت چلا نہیں سکتے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں, کبھی جفا کرتے ہیں کبھی وفا کرتے ہیں. یہ سب ہمیشہ سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ وہ کریں جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے, بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں فضول تبصروں میں. میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں, نمبر 1 تحقیق کے بغیر کوئی بات کبھی بھی آگے نہ کریں, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, ملک کو نقصان ہوتا ہے, اس سے کنٹری کو نقصان ہوتا ہے. نمبر 2 اپنے سیاسی اختلافات کو آپس کی نفرتوں میں کبھی بھی تبدیل مت کریں. باہر ملکوں میں جانا ہوتا ہے, بہت برے حالات, ابھی تک مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں, بہت برے طریقے سے. دیکھو اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے احتجاج بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پڑوسی پی ٹی آئی کا ہے, اس کے ساتھ جے یو آئی کا بندہ ہے, اس کے ساتھ مسلم لیگ کا بندہ ہے. آپ نے چایوں کے کھوکھوں پہ بیٹھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو پلیٹیں مارنا شروع کر اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دی. بس کرو یار. ایک اصول میں اکثر بیان کرتا ہوں, اپنے لیڈر کو بہت اچھا سمجھو, تھوڑا سا کم, تھوڑا سا کم. مخالف پارٹی کو بہت برا سمجھو لیکن تھوڑا سا کم. اتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہے بھائی جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, اور اتنا برا بھی کوئی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا کم کر لو, اس کو اعتدال پیدا کرو میرے بھائی. خیر کہاں سے کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ضرورت جس کو ہوتی ہے نا, اس وقت صحیح معنوں میں تحقیق کرتا ہے,
اور پھر اس تحقیق کے بعد جو وہ عمل کرتا ہے وہ ہوتا ہے معتبر، جس کو ضرورت ہو. کوئی بھی مسئلہ ہو، ابھی ایک نیا بیان آیا ہوا ہے کہ وہ کوئی پنجاب حکومت نے اماموں کو کہا ہے کہ اماموں مسجد کے ائمہ کو کہا ہے نا کہ ہم وظیفہ دیں گے وغیرہ وغیرہ. اب اس میں دو رائے ہیں علماء کی، میں اس رائے میں تجزیہ نگار نہیں بنتا، نہ میری یہ فیلڈ ہے کہ وہ اماموں کو وہ اسکالرشپ ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، یا تنخواہ وظیفہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. کچھ کی رائے یہ کہ نہیں، حکومت کنٹرول میں کرنا چاہ رہی ہے مساجد کا ائمہ کو. کچھ کی رائے یہ کہ ظاہر ہے جو مسلم لیگ والے ہیں وہ تو بولیں گے کہ ماشاءاللہ دیکھو ہماری گورنمنٹ کتنی اچھی، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بولیں گے یہ تو خریدنے ہیں. تو میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اس میں اعتبار کس کی رائے کا ہوگا؟ مساجد کے اماموں کی رائے کا ہوگا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ خوش ہیں اس پہ تو بھائی جو خوش ہے تو ملنے دو. اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مساجد کے امام بولے ہمیں یہ پیشکش منظور نہیں، وہ بولیں. میں اور آپ بیچ میں بولو نہ کودو، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی نہیں مل رہا، ہم تو کراچی میں ہیں. اگر مجھے مل رہا ہوتا پھر میری بات کا اعتبار نہیں. تو یہ موضوع کس پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ائمہ مساجد میں کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہو، یہ ہمیں اسکالرشپ یا وظیفہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا. تو اگر سب کہہ رہے ہیں یا 99% کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ملنا چاہیے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے ماشاءاللہ ویل ڈن، بہت اچھا کام ہے یار. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں خریدا جا رہا ہے بھائی، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو پھر نہیں ملنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ آپ آزاد رہیں. ویسے امام بیچارہ ہوتا غلامی ہے. دیر آر 2 types آف امام. امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں خود امام ہوں نا اس لیے بتا رہا ہوں. امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابے پوری انگلیوں سے یہ اشارہ کر کے بتا دیا پھر بھی نہیں بول رہے. 2 قسمیں. یا تو ہوتا نا آپ کنفیوز ہو جاتے 3 ہیں 4 ہیں، تو میں بتا رہا ہوں. ایک امام کمزور اور ایک طاقتور. جو کمزور امام ہوتا ہے وہ بیچارہ کمیٹی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کی حالت دیکھی. پہلے میں جو طاقتور ہے اس کی مثال دے دوں نا، کمزور کی بات. جو طاقتور امام ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جائے گا مسجد میں، آہستہ آہستہ پبلک سے ریلیشن بنائے گا، پھر مظلومیت کی داستانیں سنائے گا. یہ طاقتور امام کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کہہ رہے ہو یہ طاقتور ہے، یہ تو کمزور لگ رہا ہے. نا نا نا، یہ بھی طاقت کے وسائل اور ذرائع اکٹھے کر رہا ہے. دیکھو جو جس کی فیلڈ ہو وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ریلیشن بنائے گا. پہلی بات تو یہ کہ عوام سے باتیں عوام کی مرضی کی کرے گا، وہی ٹاپک زیادہ اٹھائے گا جس میں پبلک زیادہ ذرا خوش ہوتی ہو. پھر جا کے پبلک سے ریلیشن بنا، ہر ایک کے تیجے میں پہنچے گا. جس کے ابا مر گئے پہنچ جائے گا یہ فوراً، تاکہ یہ بہترین موقع ہے ریلیشن بنانے کا. چلے میں پہنچے گا، وہ کیا ہوتا ہے چہلم، چلہ کہہ رہا ہوں، چہلم میں پہنچے گا، سویم میں پہنچے گا. جنازہ پڑا ہوگا، گھنٹوں گھنٹوں دعا کرائے گا. بھائی جنازہ ہے ہی دعا کے لیے تو وہ پڑھانا نا. ابھی اس کو چاہیے پبلک کی ہمدردیاں. جس کے ہاں میت ہوئی ہے اس نے یہ شو کرنا ہے. آپ کو اتنا غم نہیں ہے جتنا غم کسے ہے؟ مجھے بہت غم ہے. لہٰذا اے اللہ جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. بھائی وہ جمشیدی جو زندہ ہے ان کے جو انتقال ہو گیا ان کی بات کریں. اے اللہ جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت اچھے تھے جمشید صاحب، پنکھا بھی لگایا انہوں نے، جو ان کو ہدیے دیے وہ نہیں بتائے گا، پنکھا لگایا انہوں نے، یہ کیا وہ کیا. اے اللہ جمشید کی مغفرت فرما دو. جمشید کے بچے کہہ رہے ہیں یار یہ ہوتے ہیں امام صاحب. اٹ از کالڈ امام. عوام کا درد ہے ان کے دل میں. کچھ میں ہوتا بھی ہے لیکن کچھ جو شرارتی میں پہلے ان کی پھر میں میجورٹی شرارتی نہیں ہوتی. میجورٹی کی میں بات آگے جا کے کر رہا ہوں. لیکن لوگ شرارتیوں کو ہی پوچھتے ہیں. جو نیک شریف امام ہو اس کو نچوڑتے ہیں. کیسے نچوڑتے ہیں وہ بھی آ رہا ہے. اے اللہ جمشید صاحب پنکھا لگایا، یہ کر دیا یہ کر دیا. اے اللہ یہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ جو پچھلا والا پنکھا ہے آج کتنی ہوائیں ہمیں مل رہی ہیں اس پنکھے کی وجہ سے. تو پھر جا کے جو بیچاری گھروں کی مالدار خواتین ہوتی ہیں ان سے بھی تعلقات، ان کے بچوں کو پڑھانا، ان سے تعلقات کیسے. آپ کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں بہت زیادہ. وہ بھی بیچاری نرم دل ہوتی ہیں ماشاءاللہ. ہمیں امام، کیونکہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، وہ جلدی ان کو فراڈوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فراڈیا PR بنا رہا ہے. کیونکہ تمہارے شوہر کو شیشے میں اتارنا ممکن نہیں ہے، اس کو پتہ ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو بیگم کے ذریعے وار کر رہا ہے کس پہ؟ اس کے میاں کو. بیگم کہے گی اتنا اچھا امام دیکھو کتنی دعائیں دے کے جاتا ہے. پڑھاتا نہیں ہے گھر میں، بچے کو آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ بیٹھے گا ادھر ایران قرآن باتیں کر کے الف با تا تھا کر کے بس نکل لیا. تو یہ وہ امام ہوتا ہے جو دبا کے ریلیشن بناتا ہے اور مظلومیت کی داستانیں. ہائے کمیٹی والوں نے مجھے ایسے رکھا، آج پتہ ہے صدر صاحب نے مجھے یہ بولا ہے، آج پتہ ہے جو جنرل سیکرٹری ہے اس نے مجھے یہ بولا ہے. تو پورا محلہ سوائے چند عقل مندوں کے وہ اس شیشے میں اتار لے. پھر جب اس سے حساب لیا جاتا ہے چندے کا تو وہ حدیثیں سناتے ہیں. علماء کا احترام، عین بڑا خاندانی نکالتا ہے اور ہاں بڑا خاندانی. چندہ آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. PR بنا کے اس نے مسجد کے نام پہ کیا لینا شروع کر دیا؟ بولو چندہ.
کمیٹیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھیں بھائی آپ پرسنلی کیوں چندہ لے رہے ہو. جب ایک ادارہ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, رسیدیں کٹتی ہے, لیکن نہیں, اس کے کھانچے درجنوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ بھی بیوقوف ہیں, پکڑا رہے ہوتے ہیں. بھائی جب مسجد ہے تو کمیٹی کے پاس جائے نا چندہ, ڈائریکٹ امام کی جیب میں کیوں جا رہا ہے؟ تو مسجد کا ملازم ہے وہ. اب ملازم کے لفظ سے لوگ چڑھ جاتے ہیں, امام کو ملازم کہہ دیا, کوئی اور لفظ رکھ لیں آپ. ملازم کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے, لیکن ہے تو مسجد نے اس کو رکھا ہوا ہے نا. ملازم کے علاوہ کچھ بھی کہہ لو آپ, بڑا عہدہ ہے امام کا. میں خود امام ہوں, میں اپنی کیوں انسلٹ کروں گا بھائی؟ بڑا عہدہ ہے, لیکن جتنا ہے اتنا ہی ہو نا. اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہے وہ خزانچی تھوڑی ہے. مسجد کمیٹی میں جو خزانچی ہے تو خزانچی ہی رہے گا. امام خزانچی نہیں ہے, امام اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. وہ کیوں پیسے لے رہا ہے تو فوراً رسید کیوں نہیں کٹا رہا؟ اور لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتا رسید کے بغیر مجھے 1 روپیہ مت دو اگر مسجد میں دے رہے ہو؟ اس کو پرسنلی کوئی ذاتی ہدیہ دے, وہ لوگوں کا اس کا مسئلہ ہے. لیکن کتنے ائمہ, میں کیونکہ اس پہ آواز اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ امام آواز نہیں اٹھاتے اس کے اوپر, وہ ڈرتے ہیں. مولوی اگر مولوی کے خلاف بات کرے گا تو مولوی میں بدنام ہو جائے گا بھائی. میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں بھائی, اصول سب کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. جب کوئی مسجد ہے تو امام کو اس مسجد کے لیے پرسنلی چندے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کیا تو فوراً رسید کٹائے. اگر پتہ چل گیا کہ اس نے چندہ لیا ہے اور رسید نہیں کٹائی تو اس امام کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. پیسوں کے معاملے میں میرے بھائی شریعت نے داڑھی پگڑی کو ویلیو نہیں دی ہے, لکھت پڑھت کو ویلیو دی ہے. دیکھو سورہ بقرہ کی سب سے لمبی, بلکہ قرآن کی سب سے لمبی آیت اس پہ نازل ہوئی ہے کہ جب بھی پیسوں کا لین دین کرو گواہ بھی بناؤ اور اس معاملے کو لکھو بھی. وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مسجد کا امام ہے تو وہ اس سے مستثنی ہے, مدرسے کا محتمم ہے تو وہ اس سے بولو مستثنی ہے, خارج ہے. نہ اللہ نے کہا سب کے لیے اصول ہے. تو اس پہ تو اس مولوی کو خود عمل کروانا چاہیے. ہمارے پاس مسجد کے لیے جب کوئی رقم لے کر آتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ اس کی رسید لو, آپ رسید کٹے گی اس کی. اگر آپ کہہ رہے ہو نہیں دائیں بائیں, ہاں آپ کو آپ کے اعتماد پہ کسی نے کوئی رقم دی ہو کہ جہاں مرضی لگا دو, وہ آپ جانو وہ جانے, لیکن جب کسی ادارے کو کوئی چیز آئے گی تو اس ادارے کا حساب میں آنا چاہیے اس کو. تو یہ امام کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر تعلقات بنا کے, جیسے ہی کوئی مر گیا پہنچ گیا اس کے گھر قرآن خوانی کے لیے, تو ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے, ہر مردے میں یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. مردے پورے محلے کے نہلانا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کتنا امام کے وقار کے خلاف ہے لوگوں کے مردے نہلانا. دیکھو ہر چیز کا ایک وقار ہوتا ہے, ہر خدمت امام کے کرنے کی نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, مردے نہلانا یقیناً خدمت ہے, لیکن یہ کام اس کی اولاد کا ہے. امام ان کو غسل کا طریقہ سکھا دے جا کے, بیٹوں کو غسل کا طریقہ سکھانا امام کی رسپانسبلٹی ہے, غسل کرانا امام کی ذمہ داری نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی اپنا قریبی ریلیشن ہو, کوئی تعلق ہو, وہ ایک الگ بات ہے. پورے محلے کے مردے اس نے نہلانے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو انسانیت کی خدمت سے روک رہے, پھر برتن بھی دھو لیا کرے جا کے, ان کے تیجے کے برتن ہے وہ امام دھویا کرے, وہ بھی تو خدمت ہے. کہہ رہے ہیں وہ سنت کے مطابق نہلانا پڑتا ہے. تو پھر جب خود اس پہ شادی ہوئی تھی اور غسل فرض ہوا تھا تو اس وقت بھی تو سنت کے مطابق نہانا بنتا تھا نا دولہے کا, تو جا کے نہلا دیتا دولہے کو کہ سنت ہے. یہ کیا بات ہے, جب زندہ ہے تو نہیں لہرا رہا, مر گیا تو نہلا رہا ہے جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی تو لوگ اپنے بچوں کو مولوی نہیں بناتے. ان کو پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا عزت ہوگی سوسائٹی میں, عزت والے کام کرے گا. انجینئر بنے گا عزت والے کام کرے گا. سائنٹسٹ بنے گا, بولو چپ کیوں بیٹھے ہو, میں بھی تو بول رہا ہوں نا. جب سائنٹسٹ بنے گا عزت والے کام کرے گا, مولوی بنے گا مردے نہلائے گا جا کے. تو یہ ایک تھوڑی مولاناؤں کا ہے. صاحب علم کو اللہ نے علم کی لاج رکھنے کا حکم دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس کسی کا فون آیا کہ ہم نے جانور ذبح کیا ہے, قربانی کی ہے, تو اس کی کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں. بندے کا مطلب کسی طالب علم کو بھیج دیں, کھال اٹھا کے لے گئے. حضرت نے فرمایا خود ہی بندے بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. حضرت کو غصہ آیا کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, یہ جا کے کھالیں جمع کریں گے. یار میرے شیخ کا ہم پر بڑا احسان ہے, ہمیں کوئی ایسا کام ہم سے نہیں لیا جس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اگر میرے پیر و مرشد مجھے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں لگا دیتے تو ہمارا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جاتا. ہمارے حضرت نے ہمیں ایسے عزت کے ساتھ علم پڑھایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو خودداری کہتے ہیں. خودداری, خود بھی خوددار تھے, طلبہ کو بھی خودداری سکھائی. اب سوال پیدا ہوتا ہے مدرسہ پھر کھالیں کیسے جمع کریں؟ ملازم رکھے, کھالیں جمع کرنے کے لیے کچھ ملازم الگ ہوں جو مدرسے کے لیے کھالیں جمع کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اپنے مردوں کو خود نہلایا کرو, یا اپنا کوئی قریبی دوست ہے اس کے والد کی میت ہو, جو رفیع بھائی کے والد کا انتقال ہو, ہم بھی تھے غسل میں شریک تھے, ہمارے پرانے دوستوں میں سے, یہ ٹھیک ہے, سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو علماء پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. باقی لوگ کریں تو ٹھیک ہے, اس کو پیشہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو بیٹی غسل نہیں دے رہی, باپ کو بیٹا غسل نہیں دے رہا, تو ایسی اولاد کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. بے غیرتوں کو
जिंदगी भर खिदमत नहीं की, अब आखिरी खिदमत तो कर लो अपने हाथों से यार। वो भी ईदी सेंटर करेगा आके, इसी बेशर्मी है। ये है मादा परस्ती, ये वो मादा परस्ती है ना, साइंसी तरक्की उसका, ये जिसमें बस तरक्की को फोकस किया हुआ है, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मरने के बाद तो इंसान कहता है अपने मेरे बाप को मेरे अलावा कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं दूंगा आखिरी खिदमत। और ये है मोहब्बतें, ड्रामे फिल्मों में जो टोपी ड्रामे सिखाए जा रहे हैं ना मोहब्बतों के, उस मोहब्बतों का नतीजा क्या निकलता है? मोहब्बत सिर्फ मजहब सिखाता है, याद रखो। मजहब के अलावा जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं। ये मोहब्बत नहीं है इन लोगों में, माता परस्ती है। मैं बार बार एक मिसाल क्यों देता हूं, जो अपने बाप को, बूढ़े बाप और माँ को घर में न रख सके, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा कराए, तो मोहब्बत तो गई तेल लेने, खत्म। यहीं से समझ जाओ कि इनके यहाँ मोहब्बतें नहीं है। ये थैंक यू और नाइस टू मीट यू और हाउ आर यू फाइन, ये मोहब्बत थोड़ी है, तकल्लुफात है, ये तकल्लुफात है। इट इज कॉल्ड तकल्लुफात, इंग्लिश भी आती है भाई। तो जब अब्बा अम्मा का इंतकाल हुआ करे ना, माँ को गुस्ल कौन दे? बेटियां। हमारी माँ है भाई, कोई कमी कोताही हमने कर दी हो तो चलो आखिरी खिदमत तो सीने से लगा के करें। बाप मर जाए, कैसे हो सकता है बेटे के अलावा कोई और गुस्ल दे भाई? फौरन मैंने देखा हॉस्पिटल से फोन कर दे तो हॉस्पिटल ईदी सेंटर पहुंचा दो, गुस्ल कफन पूरा प्रॉपर तैयार करके यहाँ भेज। बल्कि अब तो ये हो गया है कि वहीं से कब्रिस्तान। और ज्यादा जितना माल आएगा ना, दौलत आ रही है, उतनी तहजीब आ रही है ना। जितने पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा तहजीब। तो पहले थोड़ी सी तहजीब आती है, थोड़ी तरक्की होती है, औरंगी टाउन से नाज़माबाद शिफ्ट होता है, तो उसमें इतना होता है कि अब्बा को गुस्ल वहीं ईदी सेंटर से दिलवाओ। थोड़ा गुलशन इकबाल में गया तो तहजीब थोड़ी सी ज्यादा, उसमें ये होता है कि कफन वफन भी वहीं से करवा दे। और अगर डिफेंस चला गया तो दफना भी देना, मुझे बता देना, मैं किराए पे बच्चों को बुला के एक देख पकवा के। और अगर अमेरिका चला गया तो देख के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। और अगर अमेरिका में लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को, यानी वो जरा ज्यादा मॉडर्न है, वहां का कोई बड़ा साइंटिस्ट बन गया, दफन की भी जरूरत नहीं है। क्या तकल्लुफ, कब्र की जगह ओवन में रखो, बाहर निकालो, राख बन के बोतल का ढक्कन लगाया, कहीं भी दफन कर दो। ये चल रहा है मार्केट में, नहीं आई समझ में? ये क्या चल रहा है? ये वो चीज़ें जो मार्केट में चल रही है। इससे तो वो गरीब अच्छा है मेरे भाई। हमें याद है यार, एक पठान बेचारा रक्शे वाला, इंतहाई गरीब, उसका इंतकाल हुआ, उसकी बीवी को जब पता चला ना, वो गरीब क्या खिलाता होगा घर में रक्शे की आमदन में, क्या खिलाता होगा? 2 वक्त की बमुश्किल रोटी। वैसे आजकल रक्शे वाले बड़े नोट छाप रहे हैं, ये पुरानी ज़माने की बात है। आजकल रक्शे वाला जो कर रहा है ना, लगता है माशाल्लाह इनके पेट भरे हुए, अल्लाह करे और भर जाए, हमें तो खुशी हो रही है। लेकिन रक्शे वाले को बोलो यहाँ तक जाना है, देखेगा ही नहीं मुड़ के ना, उसके पास इतना कस्टमर है। अबे 100 रुपए ले ले, ऐसे कहने में जैसे तो भिखारी से बात कर रहा है, इस तरह बात कर रहे होते हैं रक्शे वाले। और किसी को ज़कात का रक्शा खरीद के दे दो, रोता ही रहेगा, आज ये टूट गया, आज ये फूट गया, आज ये टूट गया, आज ये टूट गया। अबे मामलात में मेरे भाई हमारी कौम क्या है, बहुत मसाइल चल रहे हैं मामला। खैर, लेकिन भारत रक्शे वाला मेहनत तो करता है ना, अगर उसका पेट भरता है। लेकिन उस वक्त की बात है जब बहुत गरीब गुर्बत थी, उसकी डेथ हुई है ना, उसकी बीवी को इतना गम हुआ है, जैसे ही पता चला अपने शौहर के चप्पल उठा के अपने सर पे रखे हैं उसने। हालांकि वो तो मैट्रिक पास भी नहीं था रक्शे वाला। कितनी मोहब्बत मियाँ बीवी में यार, जूते उठा उठा के अपने, रोना पीटना नहीं कर रही है ऐसे ही, ये जो नोहा करती हैं औरतें, ये तो हराम है। लेकिन शौहर से मोहब्बत का इजहार देखो, खिला क्या रहा है बेचारा, सूखी रोटियां खिला रहा है, घर में एक छपड़ा लेके दिया हुआ है। लेकिन गैरत है, दीन है, तहजीब है, समझ रहे हो? इट इज कॉल्ड तहजीब, जो पढ़े लिखों में आजकल नहीं है, मालदारों में नहीं है, ये मोहब्बतें भी नहीं है। आओ हम तुम्हें मालदारों की मोहब्बतें भी बताएं। वाकया हुआ बाहर किसी कंट्री में, तबलीग जमात के कोई बुजुर्ग थे, वो मुझे सुना रहे थे, कह रहे हैं कि वो एक खातून लिपस्टिक पाउडर पूरी वो देखते नहीं है लेडीज को, लेकिन जब सामने खड़ी हुई है तो जाहिर है बातचीत होगी उससे, फुल छमक छल्लो बनी हुई है। ये छमक छल्लो मेरे अल्फाज हैं, उनके नहीं है। वो तो नेक आदमी थे, ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करते, सीधे साधे से लोग, ज़्यादा नेक नहीं है। ये नहीं कह रहे बुरे हैं, जितना होना चाहिए उतने नेक नहीं। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना, मैंने पूछा कि तुम हॉस्पिटल में क्यों? कह रहे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है कल रात। हस्बैंड की डेथ हुई? अबे हस्बैंड की डेथ होती है, हमारे यहाँ इद्दत होती है, औरत जीनत इख्तियार नहीं करती, रिश्तेदार आते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, रो रहे के कहानियाँ सुना रही होती है, हाय हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, आधा ड्रामा देखा था, आधा रह गया, पुर्तगाल की 8वीं किस्त चल रही थी, अभी पूरी देख भी नहीं पाई। जो भी अपने दुखड़े होते हैं। एक औरत का शौहर मर गया ना, वो रो रो के बता रही है, बहन बहुत अच्छे थे। कहते कितने अच्छे थे? कह रहे हैं कभी किसी औरत को आँख भर के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटिकी भांग के देखा, इतने शरीफ थे, देखते थे कनखियों से। ये भी बहुत तकवा है भाई इस जमाने के हिसाब से। कभी ऐसा नहीं हुआ पूरी आंखें फाड़ के देखो, ये बहुत ठरकी पूरी आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, इतने नेक थे। वो तो नोट करती होगी ना कि मेरे मियाँ
اب مرنے کے بعد تو چونکہ تعریفیں کرنی ہے نا, برائی نہیں کرنی, تو اب تعریف کے لیے کوئی پہلو مل نہیں رہا, تھے وہ ٹھرکی, تو اب اس نے تعریف کا یہ پہلو نکالا کہ آنکھ بھر کے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیا کرتے تھے, آنکھ بند کے کبھی نہیں دیکھا, بھر کے نہیں دیکھا کبھی کسی کو. خیر, تو وہ چھمک چھلو کا میاں مرا ہوا ہے, رات ڈیتھ ہوئی ہے, اور ہوئی بھی اسی عورت کے گھر میں. وہ تبلیغی بزرگ مجھے کہنے لگے, میں نے پوچھا کہ بھائی پھر تم یہاں کیوں آئی ہو, کیا یعنی؟ کہہ رہی میں نے تو آنا نہیں تھا, آفس جانا تھا میں نے, تو وہ ڈیڈ باڈی کو دفنانا ان لوگوں نے, تو اس کے لیے وائف کی پرمیشن چاہیے, تو مجھے دیر ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں سائن کرو, تو کرواؤ جلدی سے سائن. پھر میں نے آفس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ آفس, کیونکہ انگریز اپنے کام میں ایک نمبر ہوتا ہے, کام کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرتا, تبھی تو ملک نے اتنی ترقی کی ہے. ملک ترقی کر گیا, ریلیشن گئے تیل لینے. ترقی میں ریلیشن کا کوئی کھانچا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان کو خدا کی قسم ترقی سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے. اگر آپ نے بہت پیسہ کمایا لیکن سب دشمن پال لیے, کسی کام کا پیسہ نہیں ہے, غریب ہو لیکن ہر شخص آپ سے محبت کرتا ہے, یہ بہت کامیاب زندگی ہے آپ کی. ہر شخص نہ بھی کرے, آپ کے گھر والے تو کریں کم از کم. کوئی محبت ہی نہیں ہے بھائی, بالکل. ایک انسان میں اور روبوٹ میں کوئی فرق. اچھا یہ حشر وہ کتے کے ساتھ نہیں کرے گی, کتا ایسا بیمار ہو جائے تو پھر کتے پن پہ آ جائے گی وہ, یہ مرا کیوں. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, بہت سے محبتیں بھی کرتے ہیں, لیکن انجام سب کا بالآخر جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں نا, تو انجام سب کا یہی ہونے والا ہے. اور میں نے اور آپ نے اگر دین کو, مذہب کو, اسلام کو فالو نہیں کیا تو ہمارا اینڈنگ پوائنٹ بھی یہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھ جاؤ, ورنہ تمہارے اچھے بھی سمجھیں گے. جب سمجھیں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی, پھر تمہیں میری یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. خیر میں کیا بات کر رہا تھا, وہ جو موضوع لے